जाने से पहले पढ़ने के सुन लो फिर हाँ हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जनाब जाहिद हामिद साहब, जनाब अरमगान साहब और मेरे दीगर साथी जो पीछे बैठे हैं, जो सामने अज़ीज़ कारकुन भाइयों और साथियों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब ने जो गुफ्तगू की है, बड़ी जामे और बड़ी मुअस्सर गुफ्तगू की उन्होंने, और जो पहलू मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है और जो हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है वफ़ा। ये जो वफ़ा जो है, ये दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी है इंसान के अंदर। जिस शख्स के अंदर वफ़ा नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब ने आपके साथ वफ़ा की, आपने ख्वाजा साहब के साथ वफ़ा की और अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया। बुरे वक्त को कभी बुरा भी नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है और उस आजमाइश में पूरा उतरने वाले जो होते हैं, वो यकीनन बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो आपने हर दौर में साथ दिया और मुश्किल वक्त में भी साथ दिया। मैं इसलिए आपका बहुत अकीदतमंद हूँ, सियालकोट के अवाम का अकीदतमंद हूँ, सियालकोट के शहर का अकीदतमंद हूँ। वो कहते हैं नहीं रीसा शहर लाहौर दियाँ, पर सियालकोट सियालकोट ही है। तो माशाल्लाह अभी ख्वाजा साहब ने भी बड़े प्राउडली, फ़ख्र के साथ ये बात कही है कि 5 दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 मरतबा कामयाब हुए हैं। एक तो सियालकोट आते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है और दूसरा इस घर में आते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये खुशी मुझे उस वक्त से होती रही है जब बड़े ख्वाजा साहब भी ज़िंदा थे। वो बड़े मुझसे प्यार करते थे, बड़े प्यार से मुझे दावत देते थे और उस ज़माने से मैं बड़ी खुशी के साथ यहाँ पे आता रहा हूँ। और फिर सियालकोट के अवाम का माशाल्लाह बेमिसाल प्यार जो है, जो मैंने कई मरतबा ख़ुद देखा अपनी आँखों से, मुख्तलिफ़ जलसों में जब मैं यहाँ पे आया तो क्या प्यार ही प्यार नज़र आया मुझे उन चेहरों पे जो वहाँ पे बैठे हुए थे। और फिर दिल खोल के हमेशा सियालकोट मुस्लिम लीग नून को वोट देता है। और फिर इंशाअल्लाह मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं। मुस्लिम लीग नून जब भी आती है
وہ عوامی کام کرتی ہے، جب بھی آتی ہے پاکستان کو ترقی کے عروج پہ لے جانے کی بات کرتی ہے، جب بھی مسلم لیگ نون آتی ہے پاکستان سے غربت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، ملک کے اندر بے روزگاری اور غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے ہمیشہ۔ اور اسی لیے الحمدللہ دیکھیے شہباز شریف صاحب نے بھی پچھلے 5 سال خدمت کی ہے بے پناہ اپنے صوبے کے عوام کی، اور اس دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا ہے آپ کے ہاتھوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے مسائل کو ہاتھ ڈالا ہے ہم نے، آپ سے درخواست یہ کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے۔ اس ملک کے اندر دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کو ہم نے ہاتھ ڈالا ہے، اور دیکھیں ان کمر توڑ دی ہے ان دہشت گردوں کی، اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ جو واقعات ہیں جو ادھر ادھر ہوتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی بند ہو جائیں گے۔ بھاگ گئے ہیں وہ لوگ، ان کے نیٹ ورک کا خاتمہ کیا ہے، ان کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کا خاتمہ کیا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کا خاتمہ کیا ہے، اور پھر ملک کے اندر بھی اب جو یہاں پہ پاکستان کے اندر ایسی تنظیمیں جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتی ہیں، جو فرقہ واریت میں الجھتی ہیں، ایسی تنظیمیں جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ تباہی پھیلاتی ہیں، فتنہ پھیلاتی ہیں، نہ صرف مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہے چند دن پہلے گرجا گھر کے ساتھ باہر انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے بربریت اور ظلم کیا۔ دوسرے مذاہب پہ جو حملہ کرتے ہیں، اس طرح کے فتنہ گروں کو پاکستان میں انشاءاللہ رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اور پھر یہاں پر یعنی کہ ہمارا فیصلہ کہ انشاءاللہ ہم نے اس ملک کو پرامن بنانا ہے، لیکن ایک گھڑی کے لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہوا کیسے، سب کچھ کیوں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ 1999 میں آج سے کو تقریباً 16 سال پہلے ہماری حکومت کو ختم کیا گیا۔ اس وقت نہ دہشت گردی تھی ملک کے اندر، نہ اس وقت فرقہ واریت کے اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، نہ اس وقت پاکستان میں بجلی کی کمی تھی، نہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ تھی، نہ پاکستان میں گیس کی کمی تھی۔ ملک ترقی کر رہا تھا، ملک کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا، اور پاکستان ایٹمی قوت بنا وہاں پہ۔ پاکستان میں موٹر ویز آئیں تو ہمارے دور میں آئیں، پاکستان ایٹمی قوت بنا تو ہمارے دور میں بنا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ پاکستان میں ترقی ہوئی تو ہمارے دور میں الحمدللہ ہوئی۔ کیوں یعنی اس طرف باقی لوگ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ کیوں پچھلے 16 سال 15 سال کے بعد آج یہ دن دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، ایکسٹریمزم ہے، دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، اور ترقی کا پہیہ جیم، یہ سب کچھ ہمیں ورثے میں ملا۔ اور دوسرے ملک دیکھیں اپنے اسی خطے کے اندر وہ آپ سے کہیں آگے نکل گئے۔ وہ زمانہ تھا 1999 میں جب ہم کہتے تھے کہ ہمارا روپیہ دوسرے ملکوں کے روپے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس خطے میں سب ملکوں سے زیادہ مضبوط کرنسی ہماری تھی، آج سب سے زیادہ کمزور کرنسی ہماری ہے۔ کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ مذاق ہماری قوم کے ساتھ کیوں ہوتا رہا، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ کراچی کے اندر کیوں کر یہ جو ہے یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو گئی جو پاکستان کا اکنامک ہب ہے؟ کیوں، کس طرح سے وہاں دہشت گرد گھس آئے، کس طرح سے وہاں پہ یہ کڈنیپنگ فار رینسم شروع ہو گیا، کس طرح سے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی۔ روشنیوں کا شہر تھا کراچی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا تھا حکیم سعید کا۔ حکیم سعید جب مارا گیا ان کو، ہماری حکومت تھی کراچی کے اندر، ہم نے کہا کہ یہ مجرم ہمارے حوالے کرو، نہیں کرو گے تو ہم
ہم اپنا پھر یہاں پہ جو ہے وہ ایکشن لیں گے نہیں. جب ہمارے حوالے کیا گیا تو پھر ہم نے اپنی حکومت کو خود وہاں پہ توڑ دیا اور گورننس رول لگایا کہ یہاں پہ ہم کسی طور کے اوپر بھی اس قسم کی دہشت گردی یا خون خرابہ برداشت نہیں کر سکتے. اور میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. قوم نے ہمیں ایک مینڈیٹ دیا ہے اور یہ مینڈیٹ دیا ہے ان سب خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے. یہ مینڈیٹ دیا ہے ترقی کے لیے. الحمدللہ اس لوڈ شیڈنگ کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے. یہ مینڈیٹ دیا ہے قوم نے ہمیں کہ پاکستان میں یہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے. یہ دیا ہے قوم نے مینڈیٹ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے. اکانومی ٹھیک ہوگی, ملک ترقی کرے گا, انڈسٹری لگے گی, روزگار ملے گا, نوجوانوں کو موقع ملے گا کہ وہ آ کے پاکستان کے لیے کچھ کریں. اور ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. میں 1999 کی بات کرتا ہوں, 1991 کی بات کرتا ہوں جو میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا اس ملک کا. 1999 کی بات کرتا ہوں جب میں ملک کا وزیر اعظم بنا. اس وقت یہ مسائل نہیں تھے. میرا وقت ترقیاتی کاموں کی طرف زیادہ جو ہے وہ خرچ ہوتا تھا. نہ اس وقت دہشت گردی کا مسئلہ ہمیں درپیش تھا, نہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ درپیش تھا, نہ گیس کی کمی کا مسئلہ درپیش تھا. اب ان مسائل کے اوپر میرا 90% وقت جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے اور باقی مثبت اور ترقیاتی کاموں کے لیے مجھے وقت نہیں ملتا. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات ہم محنت کر رہے ہیں. خواجہ صاحب بھی وہاں میٹنگوں میں ہمارے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ابھی 2 سال ہمیں مکمل نہیں ہوئے. اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ بات بالکل جیسے میں نے پہلے کہا تھا, کیونکہ میں غلط بات کرنے کا قائل یا عادی نہیں ہوں. بات وہ کرنی چاہیے جس کی گواہی آپ کا دل بھی دے. بات وہ کرنی چاہیے جو حق اور سچ کی بات ہو. لارے لگانے والا میں بندہ نہیں ہوں, اور لارے لگانے ہوتے تو میں 7 سال ملک سے باہر نہ رہتا, یا میں اس طرح کی سیاست کرنے والا بندہ ہوتا تو پھر 14 مہینے میں کال کوٹری میں نہ رہتا. میں اصولوں پہ یعنی کہ الحمدللہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اور اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں الیکشن سے پہلے بھی میں نے نہیں کہا کوئی سہانے خواب سبز باغ میں نے قوم کو نہیں دکھائے, ورنہ ووٹوں کی لالچ میں کہہ سکتا تھا کہ ہم بجلی کا مسئلہ پہلے سال ہی آ کے ٹھیک کریں گے. لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ پہلے سال میں یا 2 سال میں ٹھیک ہونے والا مسئلہ نہیں ہے, نہ بجلی کا, نہ گیس کا, نہ دہشت گردی کا. اس کو وقت لگے گا اور قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وقت لگے گا. ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور میں یہ البتہ الحمدللہ کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اپنے اس دور یہ جو مدت ہے ہماری اس میں مکمل ہونے سے پہلے ہم ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دیں گے اور دہشت گردی کو بھی انشاءاللہ اس ملک سے نکال کے باہر پھینکیں گے. اور باقی بھی یہ بجلی اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. جیسے میں نے کہا روزگار ملے گا لوگوں کو اور پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. ابھی پاکستان کے حالات الحمدللہ ٹھیک ہونا شروع ہوئے ہیں, ابھی آغاز ہے. اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے پہلے سے بہت بہتر ہو رہے ہیں, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں. پاکستان میں صرف بجلی نہیں, بجلی کو سستا کرنا بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. بجلی کو بھی سستا کیا جائے اور اس کے بعد بجلی سستی ہوگی, لوگوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی, صارفین گھریلو صارفین کو کم ان کے بل آئیں گے, ان کے بلوں میں کمی واقع ہوگی اور پھر انڈسٹری کا پہیہ تیزی کے ساتھ چلے گا, ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. کاشتکاروں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. کاشتکاروں کے جو ٹیوب ویل ہیں وہ سستے چلیں گے, ان کی ان پٹس میں کمی آئے گی اور ملک کے اندر اجناس, سبزی, پھل انشاءاللہ اور سستے ہوں گے کہ ان کی ہم اپنا جو ہے وہ ان پٹس کو کم کریں. ان کی جو یہ ہے
فرٹیلائزر اس کو کم کریں, کھاد کے ریٹ کم ہوں, اس کے ریٹ کم ہوں بجلی کے, اور دوسری چیزیں بھی جو ان کو صحیح قیمتوں پہ ملیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کافی کمی آ چکی ہے الحمدللہ. روزمرہ کی جو آپ استعمال کی چیزیں ہیں, کہاں 120 روپے ہوتی تھی, کہاں آج 30-40 روپے پہ آئی ہوئی ہیں. کوئی چیزیں 20 روپے پہ آ چکی ہوئی ہیں جو پہلے 80 روپے میں ملتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی برکت ہے, ہماری ایک حقیر سی کوشش اور محنت ہے جس کا پھل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور انشاءاللہ قوم کی دعائیں ہیں, اور انشاءاللہ بھی جب 5 سال مکمل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے, مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ قوم کی جو موجودہ یا اس سے پہلے جو 2013 میں جو تصویر تھی یا جو حالات تھے وہ انشاءاللہ یکسر بدل جائیں گے. اور جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم سرخرو ہو کے 2018 میں آپ کے پاس واپس آئیں گے. میں ہمارے اور بھی بڑے ساتھی, مخلص ساتھی بیٹھے ہوں جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہے ہیں, یہاں موجود ہیں. اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں وہ بھی کچھ آپ کے سامنے بات کریں. اور سب سے زیادہ جو ڈھنگ ہے بات کرنے کا وہ ان کو آتا ہے جو یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا اٹھ کے دکھائیں اپنا. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے سب ساتھی, تو میں کس کا نام لوں, لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ابھی بات لمبی ہو رہی ہے, آپ بھی میری گفتگو کو شاید اس سے محظوظ ہو رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. میں آپ کے چہرے دیکھ کے بڑا انجوائے کر رہا ہوں. آپ کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے, جذبہ جو ہے, اس کو دیکھ کے بڑا انجوائے کر رہا ہوں. تو میں آپ سب سے میں کہنا چاہتا ہوں, سیالکوٹ کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب نے شاید اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں خود اس کا ذکر کروں, اور خواجہ صاحب اور ہمارے دیگر ممبران کی شدید خواہش ہے. خواجہ صاحب پچھلے کوئی 2-3 سالوں سے اصرار کر رہے ہیں اس بات پہ, تو میں نے کہا چلیں اب جو ہے وہ اب یہ کام اب ہو ہی جائے. اور انشاءاللہ اب سیالکوٹ سے براہ راست لاہور ایکسپریس وے بنائی جائے گی. سیالکوٹ ماشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹی بن رہا ہے, اور ایئرپورٹ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس میں اب ہاتھ بٹایا, حکومت نے بھی کسی حد تک مدد کی, اس میں خواجہ صاحب نے بڑا کردار ادا کیا. اور اب اپنا جو ہے وہ ایک یہاں پہ دنیا بھر سے فلائٹیں اب آ رہی ہیں, اور بھی آئیں گی انشاءاللہ, اور بھی دنیا کی فلائٹیں یہاں پہ آئیں گی. آج جب ہم اترے ایئرپورٹ پہ تو سامنے ایمریٹس کا جہاز کھڑا تھا, تو بہت اچھی بات ہے کہ سیالکوٹ ایک انٹرنیشنل سٹی بن رہا ہے. سیالکوٹ کا ایئرپورٹ جو اب انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا, انشاءاللہ بن چکا ہے, اور بھی اس میں بہتری آئے گی. اس کو ہم بھی بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور اسی طرح سے سیالکوٹ سے اگر موٹر وے یہ ایکسپریس وے بنتی ہے لاہور تک, تو وہ بہت فائدہ پہنچائے گی یہاں کے جو ہے وہ کاشتکاروں کو, بزنس کمیونٹی کو, عام لوگوں کو, ان کو فائدہ پہنچے گا اس کا. اور میں کوشش پوری بھرپور کروں گا کہ انشاءاللہ اگلے 3 سالوں میں یہ موٹر وے, یہ ایکسپریس وے مکمل ہو جائے. اس کی میٹنگ ہم نے بلا لی ہے, انشاءاللہ منگل کے دن اس کی میٹنگ ہوگی, اس کو ہم انشاءاللہ فائنلائز کرنے کی اب کوشش کریں گے جلد سے جلد. اسی طرح سے نوجوانوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی بننا بہت ضروری ہے, اور وہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں انشاءاللہ نوجوان وہاں پہ انشاءاللہ جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کریں گے, اور اس کا فائدہ صنعت کاروں کو یہاں پہنچے گا.
ایکسپورٹرز کو پہنچے گا. اور ایک آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے سیالکوٹ کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے, اور یہ اکیلا واحد ایک ضلع ہے, شہر ہے جس کا پاکستان کے ایکسپورٹس میں بہت بڑا حصہ ہے. تو اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے اور بھی بہتر طریقے سے اس کام کو انجام دیں گے. تو میں اسی بات پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ پنجاب وہ یہ ایکسپریس وے بڑا کام ہے, ایکسپریس وے بڑا کام ہے, وہ میں کر رہے ہیں. رنگ روڈ چھوٹا کام ہے, شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.